مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے ملے گا یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرہ رکھے ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں۔ شاید یہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے، بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، اور اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہم کبھی روشنی تلاش نہیں کرتے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ تم نیچے گر کر تو دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا سا اٹھ کر تو دیکھو، سب گرانے آ جائیں گے۔ اپنی گرفت ڈھیلی رکھیں، جسے محبت محفوظ نہ رکھ سکتی ہو اسے طاقت بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ جو آپ کا ہے وہ ہر قیمت پر آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ آپ زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امیدیں رکھنی ہیں، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی شخص کو خرید لیں، ہر شخص ہی محبت کا متلاشی ہے۔ ہر کسی کو محبت چاہیے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ پھر نفرتیں کون بانٹ رہا ہے۔ وہ لوگ خود محبتیں کیوں نہیں دیتے جو محبتوں کی تلاش میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہوتی ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو غیر متوقع طور پر بھی خوشی مل جاتی ہے، جو کہ آپ کے عام حالات کے موافق نہیں ہوتی، بلکہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو تو جان لیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تو دعا کر رہا ہے۔ ہم عمر کا ایک حصہ کسی مخلص انسان کی تلاش میں تو گزار دیتے ہیں، لیکن خود کبھی بھی خود کو مخلص نہیں بنا پاتے۔ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں ٹھیک ہیں، بس کوئی آئے جس کے ماتھے پر خلوص کا اور محبت کا نشان ہو، اور وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے، اور جس چیز کو سنوار نہ سکو اسے مت بگاڑو۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا
جتنا وہ رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے مزید قریب کر سکے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر صرف کافر ہی ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمزور شخص کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا مضبوط لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک کہ تم اسے چل نہ دو، اور جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ مشکلات میں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے، کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا بھی دن آئے گا۔ استاد اگر کافر ہوگا تو شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا لحاظ۔ بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب جی جی کہنے والے تو پر آ جائیں تو وہ انسان خراب نہیں بلکہ اس کا وقت خراب ہے، اور آخری دن تک پہلے دن جیسی محبت معجزہ ہوتی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ تعالیٰ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حد توڑنے پر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ زندگی کتنی ہی مشکل، راستے کتنے ہی تاریک، اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ صرف وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا اظہار بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔